ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری مت کرو. اے ایمان والو، تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کیا کرو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر گزشتہ جمعرات کے دن الحمدللہ ہماری چل رہی تھی، اور کئی اہم چیزوں پر آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے. اس میں 3 باتیں آپ کے سامنے پھر سے رکھی جا رہی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز کے عنوان سے لیتے ہوئے کچھ معراج کے متعلق بات کریں گے. اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو. صبر اور صلاۃ کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، 2 عبادتوں کا ذکر فرمایا. مدد طلب کرنا، مدد مانگنا ہے نا بھائی. اب ہم لوگ ہوتے ہیں یا علی مدد. قرآن کیا بول رہے ہیں؟ نماز کے ذریعے یا اللہ مدد مانگو اللہ سے نماز کے ذریعے، مدد مانگو اللہ سے صبر کے ذریعے. ہم کس سے مدد مانگنا ہے؟ اللہ سے. تو اللہ سے مدد مانگنا ہے، لیکن ذریعہ کیا کیا جائے؟ مدد کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ میں آپ سے مدد مانگنا چاہوں تو مجھے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تو آپ میری مدد کریں گے، ہے نا بھائی. آپ پر کوئی احسان کروں، آپ کی تعریف کروں، آپ کی اچھائیاں گنواؤں، جس کو اپنی زبان کے اندر مکھن لگانا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مکھن لگانا. کچھ کام چلانا ہو تو ذرا آپ تو آپ ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں. 4 مرتبہ کہے تو 5 دفعہ کتنے چاہیے؟ 1000 روپے ہیں، لے لو. تو یہ چیز ہوتی ہے انسانی فطرت کے مطابق. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو. ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں تم مدد طلب کرو، تو اس میں 2 چیزوں کا ذریعہ بناؤ. ایک تو صبر اور ایک ہے نماز. میں نے آج صبر کے تعلق سے 3 باتیں کہی تھی. صبر کس کو بولتے ہیں؟ میں نے تیسری صبر کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں صرف ایک ہی صبر کو سمجھا جاتا ہے. پہلے 2 صبر کو کوئی کسی کو معلوم ہی نہیں. دوسرا پہلے 2 صبر کیا ہے؟ صبر بولے تو کیا؟ ہمارے معاشرے کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا کوئی مالی نقصان ہو گیا، بدنی نقصان ہو گیا، کاروباری نقصان ہو گیا، تو ہم کیا بولتے ہیں اس کو جا کے؟ جان دو ارشاد بھائی صبر کرو. کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. جان دو ابراہیم بھائی اللہ کی طرف سے ہو گیا. جان دو خواجہ بھائی اللہ کی طرف سے، اللہ نے بلائے انہوں چلے گئے. ہم کسی کو اس کے غم میں یا نقصان میں ہی جا کر کے اس کو صبر سمجھتے ہیں. ہم اس لیے جا کر اس کو دلاسا دیتے ہیں. ہم صبر کس کو سمجھتے ہیں؟ غم میں صبر کرنے کو صبر. مشکلات میں مشکلات آئے تو صبر کیا جاتا ہے. غم آیا تو صبر کیا جاتا ہے. کسی کا انتقال ہوا تو صبر کیا جاتا ہے. کچھ مالی نقصان ہوا تو صبر کیا جاتا ہے. یا کہیں جھگڑے میں بہت زیادہ ہو گیا تو ہم کو سمجھا جاتا ہے جہاں تو صبر کرو، چھوڑو کہیں کو جھگڑے کر رہے. تو ہمارے ذہنوں میں صبر کا صرف ایک ہی ترجمہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں میں صبر کرنا. جبکہ صبر کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. وہ 3 قسمیں بتا کر کے ہم آگے بات چلیں گے. پہلی صبر کی قسم میں نے بتایا تھا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنے کا نام صبر ہے.
اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو حرام اور ناجائز چیزوں سے باز رکھنا، روکے رکھنا، یہ صبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبر کی سب سے پہلی قسم ہے، جس کو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جب بھی صبر کا مطلب اصل میں آ جاتا ہے تو اسلام اور شریعت کی روشنی میں اصل صبر وہی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان تھوڑا پانی کی تکلیف، جہاں پر انسان اپنے خواہشات کو، اپنے نفسانیات کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکے، اصل صبر وہ ہے پہلی قسم کا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کے اوپر کچھ مثالیں بھی دی تھی، جیسے دل کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں لیکن وہ کام ناجائز ہے، لیکن نفس اس کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ نئی فلم تھیٹر میں عید کے دن ریلیز ہو گئی، تھیٹر میں، اب سب لوگ جا رہے ہیں، وہ دوست آیا، چلو نا ارشاد بھائی، وہ دوست آیا، چلو نا ابراہیم بھائی، چلو نا، بہت باری انہوں مائل کر رہے ہیں اور دل مائل ہو رہا ہے۔ کون سا شو؟ 3 سے 6 یا 6 سے 9 یا 9 سے 12، کون سے جانا ہے؟ مائل کر رہا ہے دل کو، وہ کام حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو یہاں پر آپ کا اپنے خواہش کو مارنا، اپنے ان دوستوں کی بات کو اگنور کرنا، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو روک کر کے اس غلط کام کو نہیں کرنا، یہ آپ صبر کے اعلیٰ درجے پر ہے، یہ آپ کے صبر کا اعلیٰ درجہ ہے، صبر کا اعلیٰ درجہ۔ بعض دفعہ انسان خود نہیں چاہتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے قریب کے اور اس کے آس پاس اور آزو بازو کے لوگوں کی خواہش پوری کرنے کے ناطے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جیسے شادیوں میں ہماری مستورات، ہمارے مائیں بہنوں کی کچھ تمنائیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت میں ناجائز ہوتی ہیں، لیکن بیچارہ مرد کو اتنا فورس کیا جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے کرو، ٹینشن مجھے پریشان کرو لیکن کرو۔ تو بعض دفعہ آزو اپنے قریبی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کو ناراض، اللہ کے رسول کو ناراض کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبر نہیں۔ تو صبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو تمام تر حرام کاموں سے، تمام تر ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس میں ایک بات میں بیچ میں بولتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اس لیے تفسیر کرنے تمہارے پاس آ رہے ہیں تاکہ انصار محلے کے تمام نوجوانوں کو پتا چل جائے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے نہیں جانتے اور میں آپ کو نہیں جانتا، اکثر لوگ، آپ آ رہا ہوں بول کے آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اکثر لوگ نہ میرے نام سے واقف ہیں نہ میرے کام سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ پچھلے 2-3 دن سے میں سفر میں تھا، جس کی وجہ سے سردی کھانسی اتنی زیادہ ہے، لیکن یہاں کے جو لوگ بیٹھتے ہیں روزانہ، ان کی تڑپ اتنی رہتی ہے کہ میرا دل نہیں بولتا کہ چھٹی کرو، اس لیے میں آج آ گیا۔ کل کی چھٹی میرے طرف سے ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ صبر کی پہلی قسم۔ صبر کی دوسری قسم ہے اپنے نفس کو جہاں ادھر حلال اور حرام اشیاء سے روکا جا رہا ہے، وہیں اپنے نفس کو یہ زور دینا ہے کہ تو یہ حلال کام کر، یہ جائز کام کر، یہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ذرا تہجد پر، ذرا قرآن کی تلاوت کر، نیک اعمال اور طاعات پر زور دینے کا نام صبر۔ صبر کی دوسری قسم ہے، ایک تو نفس کو حرام چیزوں سے بچائے اور دوسری ادھر حلال اور جائز چیزوں پر زور دے، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کمپنی کے پروڈکٹ، جو کمپنی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے، سیمسنگ اور ویوو، اصل مثال اس لیے وہ سب کو موبائل پسند ہے، اس لیے یہ کمپنی جب اپنے پاس سے اپنی کمپنی سے موبائل کی اوپن نکالتا ہے تو اس کے اندر فیوچرز، اس کے اندر نئے نئے جو اپڈیٹس دیتا رہتا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے تاکہ ان سے ان کا فائدہ ہو۔ تو ہم کس فیکٹری سے آئے بھائی؟ اللہ کی فیکٹری سے، ہمارا بنانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق دین اتارا ہے۔ یہ دین اسلام جس پروڈکٹ کو اللہ نے بنایا ہے، انسان جس کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پروجیکٹ کے واسطے کون سی چیز بہتر ہے؟
یہ چیز بہتر ہے. دوسری چیز لگاؤ گے تو بیٹری پھول جائے گی, وہی چارجر چلے گا, ویوو کو ویوو چھوڑنا, سیمسنگ کو سیمسنگ ہی چھوڑنا. یہ فیکٹری کا مال اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو کیا چاہیے اللہ ہی جانتا ہے. کمپنی کو ہی معلوم ہے, بنانے والے کو ہی معلوم ہے کہ اس میں کتنی سہن شکتی ہے, کتنے ویٹ برداشت کر سکتا ہے, کتنے دن بیٹری چل سکتی ہے, کیا کیا فیسلٹیز ہے اس کے اندر, اور کون سی ہانیکارک اشیاء اگر اس کو لگا دی جائے تو یہ کیا ہوتا ہے, بلاسٹ ہو سکتا ہے. پہلے موبائل آتا تھا نا بھائی, سب جانتے ہیں, تو بیٹری کے پیچھے وہ نقشے آتے تھے, اگر تم بیٹری کو یوں لگاؤ گے تو یہ نقصان دے, اس طرح سے. اب دیکھو بیٹری کو, جو بیٹری والے موبائل ہیں یوں, یعنی یہ طریقہ غلط, یہ طریقہ غلط, بیٹری نکال کے لگانا طریقہ غلط, اور صحیح طریقہ ایک بتا دے نہیں بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مقدس ہم سب کو یہی اس لیے دیا ہے کہ انسان میں نے تجھے بنایا ہے اور میں اللہ جانتا ہوں کہ تجھے کہ تیرے لیے کیا بہتر ہے. تو یہ جو اشیاء ہیں یہ تیرے لیے بہتر ہے, یہ حلال ہیں, یہ حلال چیزیں ہیں, تو کر, تیرے لیے بہتر ہے. یہ جائز چیزیں ہیں, تیرے لیے بہتر ہے, تو کر. اور یہ ناجائز کی لسٹ ہے, ذرہ برابر بھی ادھر دیکھنا نہیں مت. اگر تو اس ناجائز چیز میں پڑے گا تو چونکہ اس کے لیے تو نہیں بنایا گیا ہے, تو اس کے لیے نہیں بنایا گیا ہے, تو ان چیزوں کے لیے بنایا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے جو چیز جس کے لیے بنی ہی نہیں ہے اگر اس میں ملوث ہو جائے گی تو اس کا نقصان ہوگا. تو مجھے بتاؤ رب نے ہم پر احسان کیا نہیں کیا؟ اللہ نے ہم پر احسان کیا. اسی احسان کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اپنے خواہشات کو, اپنے نفسانیات کو حرام اور ناجائز چیزوں سے بچانا صبر ہے, حلال اور جائز چیزوں پر اس کو ابھارنا یہ صبر ہے. اور تیسری چیز ہے حالات میں, مصیبتوں میں, غموں میں, نقصان دہ چیزوں میں, نقصان دہ کاموں میں, کاروبار کا نقصان, مالیات کا نقصان, اہل و عیال کے جانے کی وجہ سے, بھوک کی شدت کی وجہ سے, کھیتوں کے فصل کے نقصان کی وجہ سے, سمجھ رہے, اپنے قریبی کے کسی کے انتقال کی وجہ سے اگر تم پر کوئی بوجھ آ جائے, تم پر کوئی غم آ جائے, تم اگر افسردہ ہو تو ایسے وقت بھی صبر کرو. یہ صبر کی تیسری قسم ہے. ہو گئی نہیں ہو؟ یہ صبر کی کیا ہے؟ تیسری قسم ہے. اور آج ہم کو پتا چلا کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. اب ہم کو صبر کے اعلیٰ درجے پہ بھی ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیشہ اپنے نفسانی خواہشات کو, چاہے وہ ہمارا باپ ہو, ہماری ماں ہو, بیوی ہو, بچے ہو, دوست ہو, رشتہ دار ہو, کوئی بھی ہو, اگر سامنے سے ہمیں کسی گناہ کی دعوت دیتا ہے تو ہم نبی کی امتی ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کو سمجھائے کہ آپ جس کی طرف مجھے بلا رہے ہیں وہ حرام چیز ہے. اگر میں وہ حرام کام کروں گا تو میں بھی گناہ میں پڑ جاؤں گا, تو بھی گناہ میں پڑے گا, اور مجھے دیکھنے والے بھی کئی لوگ ہوں گے تو وہ بھی گناہ میں پڑ جائیں گے. تو حرام کام کی دعوت مت دے, تو بھی چھوڑ, میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تو بھی چھوڑ. یہ صبر کرنا ہے, اپنے آپ کو روکنا, اپنے رشتہ داروں کو روکنا. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو کیا کرو, جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ اکبر. میں بھی ایک مثال دے رہا تھا, موبائل کی دے رہا تھا. جب کوئی چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے تو وہ ہانیکارک ہو جاتی ہے, سمجھے نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, جہنم کی آگ سے بچاؤ. مطلب جہنم کی آگ بڑی دردناک ہے, سخت ہے, ہزاروں سال تک دہکایا گیا تو اس کا رنگ بدل گیا, ہزاروں سال تک دہکایا گیا اس کا رنگ بدل گیا, اور آپ جہنم کی آگ کالی ہے. کیسی ہے جہنم کی آگ؟ یہ 100واں حصہ ہے. بعض مفسرین نے 70واں حصہ, بعض نے 100واں حصہ کہا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے 70واں حصہ ہے جو ہماری دنیا کی آگ ہے, جس سے انسان بچ نہیں سکتا. بتاؤ اس سے 70 گنا پاور والی آگ کا کیا عالم ہوگا, جہنم کی آگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, دھڑام سی آواز آئی. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, ہزاروں سال پہلے جہنم کے اوپری حصے سے پتھر ڈالا گیا تھا, ہزاروں سال پہلے, آج جا کر کے وہ جہنم کی تہہ میں پہنچ چکا, اس لیے اس کا یہ آواز ہے. بتاؤ کتنی جہنم کتنی گہری ہوگی. تو کہنے کا مقصد خواہشات, اپنی جو خواہشات ہیں وہ شریعت کے تابع ہونی چاہیے. شریعت کسی کے خوشی میں کسی کو پیچھے نہیں کرتا ہے. آپ خوشیاں منائیے, شادیوں کے اندر آپ بولیں کہ شادی میں ایسی کیا خوشی ہے, سب تو شریعت ایسے نہیں. کیا خوشی نہیں آپ کو, مجھے بتاؤ. مستورات کے لیے خوشی ہے, آپ اندر شادی کے اندر کھیلیے,
گھر کے اندر پردے میں رہ کر آپ مستقل اپنے شادیوں کو اچھی طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں، مرد حضرات انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ شریعت کسی کی خوشیوں پر پیر نہیں رکھتی ہے، کسی کے بھی نہیں، اس کا طور طریقہ ہے، وہ معلوم ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیروں کے طریقوں کو قبول کرتے ہیں، اپنا طریقہ معلوم نہیں کرتے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ اپنا طریقہ آپ معلوم کرو تو یہ کمال ہے آپ کا۔ دوسروں کے رنگ میں رنگ جانا کوئی کمال نہیں ہے، خود کا رنگ بتاوا یہ کمال ہے۔ اور صحابہ نے یہی بتایا تھا، صحابہ کرام نے یہی بتایا تھا، ایمان کا رنگ بتلایا تھا۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر آج اسلام کا جو پرچم بلند ہو رہا ہے وہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اکابرین اور اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ سارے عالم کے اندر آج اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ تھا جو سجایا گیا ہے۔ اور آج ہم ہندوانہ رسموں کے رنگ میں کیا ہوئے ہیں؟ رنگے ہوئے ہیں۔ ہماری شادی کی تاریخ سے لے کر کے شادی و بچہ بچی دیکھنے سے لے کر کے بچے پیدا ہونے اور بڑے ہونے تک کے پورے رسم جتنے بھی ہیں وہ سارے ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق کرتے ہیں ہم لوگ۔ سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال یہ آیت کریمہ میں بتا رہی ہے کہ ایمان والو تم اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے۔ نماز کیا ہے؟ دیکھو صبر کے ذریعے جب ہم یہ کریں گے تو صبر چونکہ عمومی چیز ہے، عمومی چیز ہے صبر، یعنی ہر چیز کا صبر اور شکر یہ دونوں کیا ہے؟ عام ہیں۔ ان کے بغیر انسان کی زندگی خالی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ میرے کو نہ صبر والا مرحلہ آیا اور نہ شکر والا مرحلہ آیا، ایسا کوئی نہیں کہے گا، کوئی پیدا نہیں ہوا دنیا کے اندر۔ کوئی نہ، جس آدمی کو آپ پکڑو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ کسی مصیبت پر پریشانی میں صبر کر رہا ہوگا، یا تو کسی خوشی میں شکر ادا کر رہا ہوگا، خوش ہوگا، یا تو غمگین ہوگا یا تو خوش ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری کیفیت انسان کی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دو کیفیت ہے، یا تو خوش غم، خوشی ہے تو شکر، غم ہے تو صبر۔ تو دو ہاتھ سے خالی انسان دنیا کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے۔ جب ظاہر سی بات ہے صبر کے ذریعے کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ صبر کرتے وقت انسان، یاد رکھو جب انسان پریشانی میں آتا ہے حالات میں تو اس کے قریب کے لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے، وہ اکیلا محسوس کرتا ہے۔ جب اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کے قریب آتا ہے۔ آج کل دنیا کا یہ ماحول سا بنا ہوا ہے۔ لیکن جب غمگین ہوتا ہے تو لوگ ایک دن دو دن ہیلپ کریں گے، 10 دن ہیلپ کریں گے، لیکن آخرکار اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ صبر اگر کر رہا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اے میرے بندو، اے ایمان والو، جب تم صبر کرو گے بظاہر ایسے حالات تم پر آئیں گے کہ تمہارے بھائی بھی تم سے دور ہیں، دوست بھی تمہارے قریب نہیں آ رہے ہیں، کوئی تم کو پوچھ نہیں رہا ہے، تم بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، گھاٹے میں ہے، لیکن تم صبر کر رہے ہو تو آنکھ بند کر کے سکون سے صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم اپنے آپ کو اکیلا مت محسوس کرو، اگر تم صبر کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ تمہارا جتنا نقصان تمہارا ہو رہا ہے، اگر تم اللہ کے لیے صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صبر کے بدلے میں انشاءاللہ تمہیں جتنا گیا ہے اس سے 10 گنا واپس لوٹائے گا۔ کیوں؟ تم نے صبر کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ الصلاۃ، نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز یہ مقصد معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ مقصد معراج۔ معراج کے متعلق لوگوں میں عام طور سے 27ویں رجب کو یہ مشہور ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو چلے گئے تھے۔ میں موضوع بدل رہا ہوں کیونکہ کئی لوگ آج نئے ہیں جو شب معراج کے عنوان پر بیٹھے ہیں، میں ان سے امید یہ کروں گا کہ وہ روزانہ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو عام طور سے لوگوں میں یہ رواج ہے کہ عام طور سے باتیں ہوتی ہے کہ 27 رجب کو شب معراج یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آسمانوں کی سیر کر کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے معراج کر کے واپس آئے تھے۔ معراج تو حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری باڈی اور جسم کے ساتھ میں جیتے جاگتے، نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، سمجھ نہیں، صرف روح بھی نہیں
بلکہ جسم اور روح کے میلان کے ساتھ مل کر کے جاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس دن کیا ہے اس میں اختلاف ہے, یہ کسی کو بھی نہیں معلوم. سمجھے نہیں سمجھے؟ کچھ علماء اٹھے 27 بولے, کچھ بولے 22 بولے, کسی نے کہا 31 بولے, 30 بولے, 29 بولے. سمجھ نہیں سمجھے؟ کسی نے شعبان میں بولے, کسی نے دوسرا مہینہ چنا. تو یہ اختلاف رہنے کی وجہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی حتمی تاریخ فکس نہیں ہے. اور چونکہ حدیث مبارکہ میں معراج کا واقعہ تو ذکر ہے, لیکن ہر سال معراج کی رات آئے تو اس میں عبادت کی جائے ایسا کوئی ذکر ہے ہی نہیں. اس میں جگہ جائے ایسا کوئی ذکر اس میں حدیث میں, ہاں شب بارات کے لیے آئی ہیں حدیثیں, 10-11 حدیثیں آئی ہیں, تو لہٰذا اس میں تو ہم سب جاگتے ہیں بھائی, عبادتیں کرتے ہیں, اس کے مقدس رات کی پوری فضیلتیں ہم لے لیتے ہیں. لیکن جو نہیں کہا گیا ہے نا ہم کو کرنا نہیں, اور جو کہا گیا ہے وہ لازمی طور پر کرنا ہے. اس لیے تو شب معراج کے عنوان پر بات کرنا, تو کیونکہ ہم کنٹینیو تفسیر کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کے آئے ہیں تو بتاتا چلوں کہ شب معراج میں کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے لیے تشریف لے گئے, تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقصد دیا, ایک تحفہ اور انعام دیا, وہ تھی نماز, الصلاۃ. میں عشاء میں آتے ہی سوچا امام موزن صاحب بولے معراج پہ بات کرو, تو میں بولا کہ میں تفسیر میں تو یہ چل رہا ہے, اب اس کو معراج سے کیسے کنیکٹ کروں. لیکن صبر کے بعد صلاۃ کا ذکر آیا, نماز کا, تو نماز یہ مقصد معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دیے دنیا میں دیے جبریل کے ذریعے. زکوٰۃ کے احکام یہاں اترے, حج کے احکام زمین پہ اترے, زکوٰۃ کے احکام کہاں اترے؟ زمین پہ اترے. روزے اور رمضان کے احکام کہاں اترے؟ زمین پہ اترے. سارے مسائل کے احکامات سارے زمین پہ اترے. لیکن نماز جیسا عظیم, ان من اہم امورکم الصلاۃ فرمایا کہ جتنے بھی امور ہیں اللہ کی طرف سے, جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام میں ان من اہم امورکم, سب سے اہم امور, سب سے جامع عبادت, سب سے مانع عبادت, کہ جس پر انسان کے اللہ تعالیٰ اس کے حق اور غلط کے فیصلہ اس کے اوپر کریں گے. سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا نماز, وہ اہم عبادت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک سفر ہمارے پاس بھی کیجیے. ہمیشہ ہم اپنا قاصد بھیجتے ہیں جبریل امین کو, آج ہماری مہمان نوازی آپ ہمارے پاس آ کر کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں بلایا. میں صرف ایک نظم, ایک نعت پڑھوں گا آپ کے سامنے, جس سے آپ کو صرف واقعی معراج کا مختصر سا تعارف سمجھ آئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا اور ہم اپنی تفسیر ختم کریں گے. سوئے ہیں وہ بظاہر, دل ان کا جاگتا ہے. سوئے ہیں وہ بظاہر, دل ان کا جاگتا ہے. تلوے کے نیچے قدسی پیشانی مل رہا ہے. یہ جو دو بند آپ کے سامنے پڑے گئے, اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھی جان کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. معراج کی رات میں چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں. تو سوئے ہوئے ہیں وہ بظاہر. نبی جب سوتا ہے نا, یہ بات یاد رکھے, نبی جب سوتا ہے تو صرف اس کی آنکھ سوتی ہے, اس کا دل نہیں سوتا ہے. اس کو شاعر کہہ رہا ہے سوئے ہیں وہ بظاہر, دل ان کا جاگتا ہے. تلوے کے نیچے قدسی پیشانی مل رہا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اتنی بڑی مقدس ہستی ہے, نیند میں سے جگانے کا طریقہ آنا چاہیے. بے ادبی ہو جائے کہیں تو مسئلہ, گستاخی ہو جائے, نیند میں خلل ہو جائے تو مسئلہ. جبریل امین دعوت نامہ لے کر آ چکے ہیں, فلائٹ لے کر آ چکے ہیں, فلائٹ
ان کے لیے خاص پیور کار لے کر آ چکے ہیں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گاڑی. سمجھے نہیں سمجھے؟ بھائی مہمان کو لانے کے لیے اپنی گاڑی بیچتے کہ نہیں بیچتے؟ نہیں بیچتے. تو جبریل امین بھی آئے تھے براق لے کر کے، لیکن آئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں. آپ کو جگائیں گے کیسا؟ طریقہ بتایا ہے. آپ نے کبھی مدارس کا دورہ کیا ہوگا، دوپہر کے ٹائم پر جب بچے سوئے ہوتے ہیں اور اٹھانا ہوتا ہے تو بڑے بڑے اساتذہ کو دیکھا ہم نے ان سے سیکھا. اے اٹھ رہے بول کے نہیں اٹھاتے ہم کیا اے اٹھے اٹھ زور کا ٹائم ہوگا، اے ہو گئے اٹھ اذان ہو گئی اٹھ، ایسا بولتے ہیں ہم. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کے پیر کے پاس جا کر تھوڑا سا اس کے پیر کو دبا دو. کیا کرو؟ اس کے پیر کو کیا کرو؟ دباؤ. وہ اٹھے گا، وہ ڈرے گا بھی نہیں. اب جیسے ہی بولے گا وہ گھبرا کر اٹھے گا. اے اٹھے اٹھے بولے تو ایسا ہوتا ہے نا، کیا ہو گیا کیا ہو گیا. طریقہ یہ نہیں ہوتا. یہ ہے ایمان، یہ مسلمان ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ طریقے ہیں ہمارے. تو جبریل امین کیا ہے؟ آ گئے، دیکھا آپ آرام فرما رہے ہیں تو قدسی اپنی پیشانی تلووں سے مل رہے ہیں. آپ کے تلووں کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنی پیشانی مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا رہے ہیں. تلوے سے تلوے کے نیچے قدسی پیشانی مل رہا ہے. جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا جبریل امین سے؟ آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے. آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے. جبریل بولے آقا میرا خالق بلا رہا ہے. سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے. اب سو رہے ہیں، جگا دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، کیسے تشریف لائے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو لینے کے لیے آئے. خالق بلا رہے ہیں آپ کو، آپ کی خصوصی دعوت ہے آج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جبریل امین کا تعلق تھا بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا دوستانہ تعلق تھا. پہلے تو گھبرا رہے تھے، جب پہلی دفعہ نظر آئے تھے تو گھبرا گئے تھے، بالکل پسینہ پسینہ ہو گئے تھے گھبراہٹ کے عالم میں. اور ویسی چلے گئے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھبراتے ہوئی، اور جا کر کے بالکل زمین اوڑھی چادر لاؤ، اوڑھنے کو لاؤ، چادر لا کر کے اوڑھ کر سو گئے تھے بالکل گھبرا کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جبریل کو دیکھے تھے، اتنے بڑے 70,000 پر لے کر آئے. دیکھیں گے تو انسانی فطرت کے حامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے نہیں سمجھے؟ دیکھا تو ڈر گئے تھے، لیکن آپ تو اتنی گہری دوستی ہو گئی تو دیکھا کیا بات ہے جی بھائی، کیا بات ہے، کیوں اٹھا رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق بلا رہے ہیں، ہے نا. آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے. جبریل بولے آقا میرا خالق بلا رہا ہے. سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے. اب ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے باہر آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہا سرکار حکم ہو تو حاضر کروں سواری. سرکار حکم ہو تو حاضر کروں سواری. سج کر براق انور دروازے پر کھڑا ہے. سوئے ہیں وہ بظاہر. آپ تیار ہو جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر حکم دے تو گاڑی تیار ہے بالکل، براق بالکل انور، براق انور تیار ہے. اور آج بھی آپ جائیں گے مکہ میں تو جہاں پر براق کی رسی بنی ہوئی تھی آج بھی نشان موجود ہے. وہ ستون موجود ہے جس ستون سے براق انور کو بندھا گیا تھا، جبریل امین نے باندھا تھا، وہ آج بھی ستون حرم کے اندر موجود ہے.
سمجھے نہیں سمجھے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ فرمائیے، آپ حکم دیجئے، کیونکہ اگر آپ حکم دیں گے تو بالکل سج کر سنور کر کیا ہے آپ کے شان کے مطابق براق انور کو ہم نے لایا ہوا ہے، آپ حکم دیں تو انشاءاللہ دروازے پر ہی براق کھڑا ہے، آپ چلیں۔ ارے سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں میں ایک نظم کے اندر مختصر انداز سے، یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے، نعلین پاک پہنے، جبریل امین کے بولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے باہر، نعلین پاک آپ کی جوتیاں مبارک رکھی ہوئی تھی دروازے پر، تو فرمایا شاعر نے نعلین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر، نعلین پاک پہنے، نعلین پاک پہن کر کے آپ کی جوتیاں مبارک پہن کر کے براق پہ سوار ہو گئے، اور براق سے سوار ہو کر کے آپ حرم کے باہر نکل گئے، اور آپ کو جانا تھا بیت المقدس۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ پہلے آپ کا سفر آنا تھا بیت المقدس، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا تھی آپ کو۔ اس کو فرمایا ہے نعلین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر، دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں حرم بیت المقدس میں، اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر آپ کے استقبال میں، تمام انبیاء، ہر نبی کی امت، ہر نبی، ہر امت کا نبی وہاں پر کیا ہے، آپ کے استقبال میں، آپ کی اقتداء کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی امامت کو قبول کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ آپ براق پہ سفر کر کے جا رہے ہیں تو ایک میلہ سا نظر آ گیا، پورا سارا ہجوم ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ معراج کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھی جان کے گھر میں تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، وہاں سے اٹھ کر وہاں گئے، اٹھے، براق پر سوار ہو گئے، براق سے سوار ہو کر آپ کیا کر رہے ہیں، ہوائی سفر کر رہے ہیں، تو وہاں پر میلہ دیکھا قدسیوں کا۔ قدسی کا مطلب کیا ہے؟ بولو بیت المقدس کے جو جگہ تھی، اس جگہ پر جو لوگ تھے ان کا میلہ لگا، اتنی بھیڑ ہے کہ ایک میلہ سا نظر آ رہا ہے، بالکل جیسے کوئی جشن ہے یار، کوئی خوشی کا ماحول ہے۔ بتاؤ بھائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئیں گے تو گھر کو کیا بناؤں گا؟ سونے چاندی سے اگر میں دیواریں بھی سجاؤں گا تو وہ گھر کی قیمت آپ کے آمد کے اوپر بڑھ جائے گی، گھر کی کوئی قیمت نہیں، آپ کے آنے پر بڑھ جائے گی، ہے نا بھائی؟ تو اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ رہے ہیں تو وہاں کے منظر کیا ہوگا؟ تو وہاں پر سارے ائمہ کرام انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ براق کو اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، جیسے اترے امامت کی صفیں بندی ہوئی تھی، امام کا انتظار تھا، سارے نبی کیا ہے صف کے اندر سارے انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے سب بند ہیں، صف میں کھڑے ہوئے ہیں، انتظار ہے۔ کس کا انتظار ہے؟ امام کا انتظار ہے۔ یہ تو سارے امام ہی تھے اپنی امتوں کے، لیکن ان کا بھی ایک بڑا امام ہے جو حرم سے براق پر بیٹھ کر کے آ رہا ہے۔ علماء کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ امام کا اتنا بڑا مقام ہے کہ امام کے لیے ایک پرسنل گاڑی ہونی چاہیے، پرسنل گھر ہونا چاہیے، اور لوگ اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ آج کی تفسیر میں یہ بڑا سبق لے کر جائیے۔ امام چاہے غریب ہو، امام کے مقابلے میں چاہے مقتدی مالدار ہو، امام کے مقابلے میں چاہے مقتدی جوان ہو، تندرست ہو، طاقتور ہو، خوبصورت ہو، بڑے گھر والا ہو، بڑے خاندان والا ہو، بڑے حسب نسب والا ہو، سمجھے نہیں سمجھے؟ چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، امام کے مقابلے میں چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، لیکن امام ان تمام چیزوں سے افضل اور اعلیٰ ہوگا اس سے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ سارے امام ہیں، سارے امتیوں کے امام نبی وہاں پر موجود ہیں، اقتداء کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور ان کے پیچھے اقتداء کریں گے، ان کے پیچھے ان کی اقتداء کر کے ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ کیوں؟ یہاں سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اس کو فرمایا یہاں پر کیا فرمایا؟ اس کو شاعر کہہ رہا ہے اپنے انداز میں،
سرکار نے امامت فرمائی انبیاء کی، سرکار نے امامت فرمائی انبیاء کی، اور کیا بتایا؟ ہر مقتدی سے بڑھ کر رتبہ امام کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی آ گئے یہاں پہ امام، تو آپ کا مقام موسیٰ سے اعلیٰ، عیسیٰ سے اعلیٰ، ابراہیم سے اعلیٰ، اسماعیل سے اعلیٰ، سور اسحاق سے اعلیٰ، زکریا سے اعلیٰ، یوسف سے اعلیٰ، تمام نبیوں سے اعلیٰ میرے نبی ہو گئے، کیونکہ میرے نبی امام الانبیاء ہیں، اس لیے فرمائیے امام الانبیاء ہیں۔ اور یہ امام جو ہمارا مسجد کا ہے یہ بھی ہم سب سے اعلیٰ افضل ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جیسے ہی آپ نے کہا پیچھے اس امام کے، آپ اس کے مقام کے مقابلے میں کچھ نہیں، دنیا کی سب سے اہم عبادت میں آپ اس کے محتاج ہو گئے۔ آپ کی مالداری اپنے گھروں پر، آپ کی بلڈرشپ اپنے گھروں پر، آپ کی ڈاکٹری آپ کے گھر پر، انجینئرنگ آپ کے گھر، سب گھر پر، دروازے کے، مسجد کے باہر، لیکن جب مسجد میں قدم رکھو گے تو امام سب سے اعلیٰ ہو جائے گا، آپ کو امام کی اقتدا کرنی پڑے گی۔ امام کا مقام کب سمجھیں گے؟ میرے استاد محترم کے پاس ایک شخص آ کر سوال کر رہا تھا، مجھے بہت اچھی بات یاد ہے، میں بتا رہا ہوں امام کے متعلق۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو بہت مالدار ہے، ساری چیزیں سب ہیں، لیکن قیامت کے دن اگر کسی ایک نماز کے ثواب کے لیے جو اس نے امام کے پیچھے بغیر امام کی نیت سے پڑھا تھا، جو نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ پیچھے اس امام کے نہیں بولا، امام کی ابتدا میں نماز نہیں ہو تو وہ امام کی ابتدا میں نماز ہی نہیں ہوگی، امام کی ابتدا کے بغیر نماز ہوگی کیا؟ نہیں۔ ایک نماز اگر ہم بغیر امام کی ابتدا کے پڑھ لیے جماعت کے ساتھ، ابتدا نہیں کرے امام کی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جو ابتدا کی نیت کرے گا اسی کی نماز امام کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اور اسی کی نماز کیا ہوگی؟ قبول ہوگی، اور اسی کے ثواب اس کو اجر دیا جائے گا۔ ہم اس بھرم میں ہیں کہ میں نے وہ نماز پڑھی تھی جبکہ وہ اس میں امام کی ابتدا نہیں کی، اور قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہو رہا ہے تو اس نماز کے ثواب کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے کہ اس کو ثواب ہی نہیں ملا، یعنی وہ نماز کا فرض اس کے اوپر باقی رہا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور نماز کا فرض باقی رہنا مطلب نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کا گناہ اس کو ملا۔ امام کا مقام بہت اونچا ہے۔ آج ہم نے ہمارے محلے کا سب سے زیادہ کمزور، لاچار، بے بس اگر کوئی شخص ہے، آپ اندھے سے پوچھو، بہرے سے پوچھو، لولے سے پوچھو، اس کے منہ پہ ایک ہی لفظ آئے گا، مسجد کا امام۔ میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ امام کا بڑا اونچا مقام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرما کر یہ ہم کو بتایا ہے کہ اپنے امام کا جو مقام ہے ہر مقتدی سے بڑھ کر رتبہ امام کا ہے، رتبہ امام کا ہے۔ تو یہ معراج کا سفر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے نکل کر بیت المقدس تک گئے تھے، جو اس میں یہ چند اشعار جو مجھے یاد تھے میں نے آپ کے سامنے معراج کی مناسبت سے، جبکہ میں نہیں مانتا کہ آج معراج ہوگی، کیونکہ جو چیز ثابت نہیں ہے ہم اس کو نہیں مان سکتے، یہ ہمارا اصول اور ضابطہ ہے۔ ہم وہی چیز کو مانیں گے جو ہم نے اللہ، اس کے رسول اور صحابہ، تابعین اور اپنے اسلاف اکابرین علماء سے سنا ہے۔ جو چیز ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث میں، ہم اس کو اگر مانیں گے تو دین کے اندر ایک نئی چیز داخل ہونا ہوگا جس کا ہم گناہ نہیں لے سکتے۔ تو لہٰذا ایک چیز آپ لوگ جب آئے اور ہمارے مؤذن صاحب نے جب کہا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، الصلاۃ یہ مقصد ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ معراج کو میں بلانے کا مقصد الصلاۃ نماز تھی۔ کیا تھی بھائی؟ نماز تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے براق پہ سوار ہو کے 7 آسمانوں کا سفر کر کے عرش معلیٰ پہ پہنچ گئے۔ کہاں گئے؟ مخصوص مہمان خانہ، جہاں پر آج تک نبی کے علاوہ، ارے بولو بھائی، کوئی نہیں پہنچا، جبرائیل نہیں، کوئی نہیں پہنچا، وہ مخصوص مہمان خانہ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو وہ مہمان خانے میں صرف ایک ہی مہمان تھا، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی ہے نا بھائی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، وہی نبی ہے، اس کے علاوہ اس مہمان خانے میں ابھی تک کوئی گیا نہیں، اور وہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پہ اللہ تعالیٰ سے دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مہمان خانے میں جاتے ہیں، اب میں آپ کے پاس مہمان بن کر آیا تھا، میں کہا او ہو
کیا میرے پیارے پیارے ارشاد بھائی، او ہو آپ ایسے بول کے گلے مل کر کے خوب تعریفیں کروں گا اور آپ کے گلے ملوں گا، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اپنے پاس مہمان آتے ہیں تو ہم کسی مہمان پاس جاتے ہیں، اس کے اچھے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی ہمارے یہ بھائی بہت اچھے اوصاف والے ہیں، بہت اچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو مجھے بتاؤ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتائیے، اتنے مجمع میں ایک بندے نے مجھے بتانا۔ روزانہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہاں بولو التحیات، یہ جو روزانہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ معراج کی وہ محبوب کے ساتھ گفتگو ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اور اپنے محبوب کی آپسی گفتگو ہے جو روزانہ ہم تشہد کے اندر پڑھتے ہیں۔ تشہد کا مطلب کیا ہے؟ گواہی۔ کیا ہے؟ گواہی ہے۔ یہ نماز کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب معراج میں بلا کر دیا تو وہاں کی کچھ نہ کچھ ادائیں اس نماز کے اندر ہونی چاہیے تھی، نہیں تھی؟ تو التحیات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جاتے ہی دیکھا، جیسے ہی داخل ہو گئے فرمایا التحیات للہ، تمام تر بدنی عبادتیں تیرے لیے، تمام تر مالی عبادتیں تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، سب التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہاں پہ للہ للہ حذف ہے، وہی اس کے اوپر ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ تمام تر مالی عبادتیں، جانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں، تو بلند والا، جتنی عبادتیں مالی ہیں سب تیری ہے نا، جتنی عبادتیں بدن کی ہیں سب تیری، جتنی عبادتیں جان کی ہیں سب تیرے لیے، سب تیرے لیے۔ تعریف جیسی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والطیبات، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگے کا پڑھیے، زور سے بولیے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفسرین نے کتنی پیاری بات لکھی، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے سامنے پیش کرنے میں۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک ماں کو پوچھا جائے بچہ، ممی امی ذرا کہانی سناؤ، تو بچہ غور سے سنتا ہے، پھر وہ شیر وہاں گیا، پھر وہ بلی کو کھایا، پھر ایسا گیا، اس کے بعد ایسا ہوا، کتنے غور سے سنتے ہیں نا، اب کیا ہوتے گی بلی کا، اب کیا ہوتے گی بلی کا بول کے غور سے سنتے ہیں، سنتے نہیں سنتے، کتنا مزہ آتا ہے، تو بار بار وہ کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی نہیں، یہ واقعہ ہے، اس میں غور کریں آپ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، اور دونوں آپس میں کلام کر رہے ہیں، ان کی باتیں اگر کسی کے سامنے کیا کیا باتیں ہوئی وہاں پہ بولے تو اس سنانے میں جو لذت آتی ہے وہ لذت روزانہ مطیات میں پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو یاد کر کے جب پڑھتے ہیں تو وہ تصور کرے تو آپ کی نماز میں آپ کا دل اتنا خوش ہو جائے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آج تو انعامات کی بارش ہو رہی ہے، آج اللہ تعالیٰ موڑ میں نظر آ رہے ہیں، صرف دینے کی موڑ میں دکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ مجھ پر سلامتی بھی ہو رہی ہے، رحمتیں بھی ہو رہی ہے، برکتیں بھی ہو رہی ہے، تو نبی اکیلا رحمتیں سلامتیں لے کر کیا کرے گا؟ نبی نے کہا اے اللہ میں اکیلا کیوں، مجھ پہ اکیلی بھی سلامتی کیوں، میرے اکیلی بھی رحمتیں کیوں، میرے اکیلے پہ برکتیں کیوں، میں نبی ہوں، میری امت کا کیا ہوگا؟ السلام علینا، کیا فرمایا؟ السلام علینا، اے اللہ میرے اکیلے پر سلامتی نہیں، ہم سب پر سلامتی ہو، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ اللہ کے تمام نیک بندوں پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ ہمارے نبی اللہ کے سامنے عرش معلیٰ پہ مخصوص مہمان خانے میں بھی بیٹھے ہیں، دسترخوان پر کھانے کے لیے، تو وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھول رہے، اپنی امت کو نہیں بھول رہے۔ یہ مقام ہے ہمارا، ہم کو وہاں یاد کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں اگر انصار نگر کا نام آ گیا تو کیا ہوگا بولو، اگر لوک سبھا کے پارلیمنٹ میں
یا विधान सभा के पार्लियामेंट में अंसार नगर लातूर बोल के नाम आ जाए, मुझे बताओ क्या आलम होगा तुम्हारा? खुशी के मारे मुंह कलीजे को आ जाएगा, पार्लियामेंट में साहब अंसार नगर का नाम आया बोले तो है नहीं है? सोचो आप, जरा गौर करो। हम कमजोर उम्मतियों को अल्लाह ताला के दस्तरखान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर रहे हैं। जितने नेक बंदे हैं इस कायनात में, जितने भी हैं, क़यामत तक के जितने सालिहीन बनेंगे, इबादिल्लाहि सालिहीन में जितने भी शामिल हैं, रोजाना हम 5 वक्त की नमाज यानी जब भी हम अत्तहियात में बैठते हैं तब हम उनका ऊपर सलामती भेजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पर सलामती रोजाना पूरी दुनिया के लोग हम पर सलामती, ईमान वाले हम पर सलामती भेजे, हम पर रहमती की दुआएं करें, मेरे लिए बरकत की दुआएं करें, मुझे याद करें, मुझ पर सलामती नाज़िल करें, तो हमें नेक बनना पड़ेगा। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अस्सलामु अलैना, अल्लाह हम पर भी सलामती और तेरे तमाम तर नेक बंदों पर सलामती हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब ये मंजर सब होने के बाद जिब्रील अमीन नीचे इंतजार कर रहे थे, ऊपर जाने की ताकत हिम्मत नहीं थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए तो देखा कि आज तो अलग नूर दिख रहा है, नमाज का तोहफा साथ में है। जब सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आगे बोलो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अल्लाह कौन बोले थे? जिब्रील अमीन ने बोले थे। और ये पूरे मंजर को नमाज का हिस्सा बना दिया गया कि तशहुद के अंदर नमाज में तशहुद पढ़ा जाता है और ये वाजिब है। समझे नहीं समझे? नमाज में तशहुद पढ़ना क्या है? वाजिब है। अगर नमाज में तशहुद ना पढ़ी जाए तो वाजिब छूटने की वजह से सजदा शुरू करना पड़ेगा। अगर सजदा शुरू नहीं करे तो नमाज नाकिस होगी, फिर से अदा करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? इसमें एक मसला बता दे जाता हूं मैं। कई लोगों को देखा मैंने, आप में से भी शायद कोई करते हो, इसलिए वो आज से बच जाए। इमाम साहब मान लो नमाज पढ़ा रहे हैं और आप भी शुरू से इमाम साहब के साथ शरीक हो रहे हैं, ठीक है? आप इमाम साहब पढ़ा रहे थे मगरिब की नमाज, समझो ईशा की नमाज पढ़ रहे थे, तो एक तशहुद में बैठते हम लोग, बैठे नहीं बैठते? हम सब बैठ गए। इमाम साहब माशाल्लाह इमाम हाफिज आलिम है माशाल्लाह जबरदस्त, तो जरा पढ़ने की स्पीड ज्यादा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वतौबा बिका वस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहि सालिहीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद रसूल। पढ़ लिया, लोग खड़े हो गए। उन्होंने पढ़ लिया भाई, जितने भी स्पीड से पढ़े होंगे उन्होंने पढ़ लिया, उनका तैयार हो गया, वो खड़े हो गए। लेकिन हमारी आवाम अभी अशहदु अल्लाह पे टिके वाली है। अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ रहे थे, इसके इमाम साहब को देखा खड़े हो, तो हम क्या करते हैं? सब छोड़ के खड़े हो गए। आपकी नमाज नहीं होगी। आपकी नमाज क्यों? क्योंकि तशहुद मुकम्मल नहीं हुआ। आपको इमाम उठ गया तो उठ गया, आपको तशहुद मुकम्मल करके उठना है। समझे नहीं समझे? हाँ, उसके बाद की दुआएं अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। दरूद शरीफ नहीं भी पढ़ेंगे तो नमाज हो जाती, सुन्नत है। दुआएं मासूरा नहीं भी पढ़ेंगे तो नमाज हो जाती, सुन्नत है। लेकिन तशहुद क्या है? वाजिब है और कुरान पढ़ना वाजिब है। तो इमाम साहब जल्दी पढ़ के उठ के हुआ तो लगे खड़े होने का नहीं, बल्कि अपना तैयार मुकम्मल करके फिर खड़े होने का। समझ में आया क्या? कई लोगों को ये मसला मालूम नहीं है। मैं कहीं देखता हूँ तो मेरा दिल होता है कि जाकर के इमाम साहब की माइक लेकर उठकर बोलूं, लेकिन इमामत के मसले बड़े कमजोर होते हैं ना भाई। हर जगह माइक का झगड़ा है, कुर्सी का झगड़ा है। बहरहाल तो ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये था एक जामे और एक मुख्तसर सा मेराज का वाक़या। वरना इस पर अगर खोल कर बयान किया जाए तो इसमें इतनी बारीक बारीक बातें हैं कि जब दिल खुश हो जाता है, ऐसा खुश हो जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर के लिए रोना आ जाता है बस, कि आप कैसी मोहब्बत करते थे हमसे। और आज हम हैं क्योंकि सुन्नतों को अपने हाथों से हजाम के पास जाके कटा देते हैं। हमारे पहनने, ओढ़ने, बिछाने, रोजाना रोजमर्रा के पूरी जिंदगी नबी के तरीके के खिलाफ जा रही है। किस नबी के? जो नबी हमें दस्तरखान खुदावंदी के सामने याद कर रहा था, जिसने हमें वहां पे भी नहीं भूला। तो हमें चाहिए कि हम नेक बने। क्या बने? नेक बने। और इस मकसद में राज में जो तोहफा था नमाज, वो नमाज को 100% अदा करें।
جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں گزاریں گے اور معراج کا جو تحفہ تھا نماز اپنی زندگی میں نہ لائیں گے، یاد رکھیں ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کامل، بتاؤ نماز کے بغیر کوئی ایمان کامل کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکتا۔ اراکین خمسہ میں سے بہت اہم عبادت ہے۔ ان من اہم امورکم الصلاۃ، کیا فرمایا معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمام امور میں سب سے اہم نماز ہے۔ فمن اقامها ای اقام الصلاۃ، جو نماز کو قائم رکھے گا، اقام الدین، اس کا دین قائم رہے گا۔ ومن ہدمها ہدم الدین، اور جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ جس نے نماز کو گرا دیا اس کا دین گر گیا۔ کبھی بھی کفر کی ہوا ہے اس کا نکل جائے گی اور اس کو لے کر کے اس کو کافر بنا دے گی۔ اس لیے روزمرہ واقعات ہے، فلاں مرتد ہو گیا، فلاں مرتد ہو گیا۔ ایمان جب کامل نہیں ہوتا نا تو پھر اس کے گمراہ ہونے کے چانسز رہتے ہیں، اور جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی کے 24 گھنٹے والی زندگی کو صوم و صلاۃ پر لے کر آئے، نماز والی زندگی بنائے۔ ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ میں نے شاید گزشتہ کل میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کی تفسیر میں کہ ہمیں ابھارنے کی ضرورت ہے۔ ابھی صبر کے بارے میں بتایا نا کہ اپنے نفس کو جبر کیجیے۔ تو نماز کیوں چھوڑا عشاء کی؟ تو نے عشاء کی نماز کیوں چھوڑا؟ چل آج تیرے اوپر 40 رکعتیں نمازیں تجھ کو میں پڑھا گیا ہوں۔ بہت نماز چھوڑتا ہے عشاء کی رکعت، 40 نمازیں پڑھے آپ، اس کو سزا دیں آپ اپنے نفس کو۔ اگر جس شخص کا نفس اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، وہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے، اور جو اپنے نفس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اس کے گمراہ ہونے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہوتا ہے۔ آج میرا دل یہ بولا وہ کر لیے، وہ کھانا دل بھر کھا لیے، وہ پینا دل بھر پی لیے، وہ کپڑے لینا دل بھر کر لیے، داڑھی کرنا دل بھر کر لی، جو دل بول رہا وہ کر رہے، تو ہم کیا ہو گئے؟ کس کے تابع ہو گئے؟ ارے بولو نا بھائی، ہم اپنے نفس کے تابع ہو گئے، اپنے خواہشات کے تابع ہو گئے۔ ہم رب چاہی زندگی کے بجائے من چاہی زندگی گزارنے لگے، جبکہ وَمَنْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اے میرے پروڈکٹ انسان، میں نے تجھے بھیجا تھا دنیا میں کہ تم کون کتنے اچھے اعمال کر کے آئے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں یہ دنیا ہے، یاد رکھیں، کب کون کب چلا جائے گا پتہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ عشاء چھوٹی زندگی، میں اگر وہ دکان پہ نہیں بیٹھتا تھا نا میری عشاء باقی رہتی تھی، عشاء پڑھتا تھا، میں دیکھو آج کتنا پریشان، سمجھے؟ میں تھوڑا سا وہ دوست نے بلایا بول کے گیا میری نماز چھوٹی، میں ابھی تک پڑھاش نہیں۔ کتنی نمازیں قضا ہیں زندگی بھر، دیکھیں حساب لگائیں اپنی نمازوں کا کہ بھئی میں فلاں سال میں بالغ ہوا، آج سے ابھی تک لے کر پھر کتنی نمازیں چھوٹی ہوگی۔ فجر 5000، ظہر 20000، عصر 1000، ٹھیک ہے، لکھیے آپ اس کو۔ اور جو نماز کے جائز اوقات ہیں اس میں آ کر کے آپ فجر پڑھتے رہیے، فجر پڑھتے رہیے، وہ نماز ٹک کرتی ہے۔ ہاں بھائی ایک دن کے اندر ایک فجر ہوتی ہے تو ایک سال میں کتنے فجر چھوٹے؟ بھائی 360 فجر چھوٹے، تو 360 نماز 2 رکعت پڑھ کر کے کیا کرے؟ نماز قضا ختم کرے۔ تو آپ کو زندگی میں ہاں فجر کی اب ایک بھی میری زندگی میں قضا باقی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کرو اللہ مجھے معاف کر، میں آپ فجر نہیں چھوڑوں گا۔ روزمرہ کی عبادتیں کرتے کرتے پیچھے کی قضا کرے، پھر فجر ہو گئی پھر ظہر شروع کرے، ظہر ہو گئی عصر شروع کرے، اور الگ سے ٹائم مت نکال لیا، اذان ہوتے کے ساتھ مسجد میں آئیے، 10 منٹ میں آپ فجر کی 4 مرتبہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کتنے مرتبہ؟ 4 مرتبہ فجر کی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں فجر میں، اگر آئیں گے اذان کے بعد سے لے کر کے جماعت تک، ٹھیک ہے۔ ظہر میں آئیں گے تو ظہر سے پہلے آئیں، اور ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 15-15 منٹ دیجیے۔ آپ کے ظہر کی روزانہ کم از کم 5 نمازیں ظہر کی آپ ادا کریں گے، اس طرح سے ہوگا۔ عصر میں ایسے ہی کیجیے، عصر میں کیا کیجیے؟ صرف 2 نماز سے پہلے ہی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عصر میں نماز سے پہلے ہی، عصر کی نماز کے بعد نماز ہے ہی نہیں، عصر کی نماز کے بعد اب نماز ہے ہی نہیں۔ مغرب میں آپ کیجیے، مغرب کے بعد نماز پڑھیے، مغرب کے بعد اور 15-20 منٹ باقی رہتے ہیں۔ عشاء میں تو پوری رات باقی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد سے فجر تک۔ کب تک؟ کچھ بھی پڑھیے آپ، پوری رات عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس طرح سے اپنی نمازوں کی قضا کرتے رہیں۔ یہ جو قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اسی لیے ہمیں پتہ چلے کہ ہماری زندگی کہاں ہے، یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور ہماری زندگی دیکھیے، کسی کی 40 سال 50 سال 30 سال گزر گئی ہے، لیکن پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی زندگی کیا ہے۔
قرآن کی زندگی اور نبی کی زندگی دونوں ایک ہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ایک صحابی نے کہ امی جان عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ نے فرمایا تھا کیا تم قرآن کو نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن میرے نبی کی زندگی ہے. تو یہ قرآن آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور تفسیر میں بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ کس طرح سے ماشاءاللہ آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور کس طرح سے قرآن کے احکامات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.